معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ آپ تمام حضرات قربانی کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز کامیاب تک نہیں پہنچو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دھن دولت کو لٹا کر کے آیتوں کے بدلے میں، رب کے تعریف کے بدلے میں، اللہ کے ذکر کے بدلے میں ساری دولت دے کر بتا دیا اے پروردگار عالم، ہمارے دل میں یعنی میرے دل میں تیرے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں ہے، اس لیے تو سب کچھ دے دیا۔ آیت سناتا گیا، پچھلے جمعہ آپ نے سماعت کیا، آیت سناتا گیا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، وہ پڑھتا گیا، یہ اونٹ دیتا گیا، بکری دیتا گیا، جتنے بھی سامان تھا سب دیتا گیا، گھر بار دیتا گیا، دھن دولت دیتا گیا، جائیداد دیتا گیا، آخر تک کہا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی لے لو، مگر پھر بھی اللہ کا ذکر سنا دو۔ یہ ساری دولت رب کی بارگاہ میں خرچ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے پروردگار، میرے دل میں تجھ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف رب کی محبت ہے۔ ایسا ہوتا چلا گیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتا گیا، اللہ کی دین کا وہ خدمت کرتا گیا، 1 سال 2 سال نہیں، 4 سال 10 سال نہیں، 20 سال 30 سال نہیں، آج تو ہمارے گھر میں شادی کے 2 سال ہو جائے، کسی کے گھر میں بچہ نہ ہو جائے تو جاتا ہے کسی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، اوجھا کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں در بدر ٹھوکریں کھا کے پھرتا ہے کہ میرے گھر میں بچہ نہیں ہوا ہے، لوگ میری بیوی کو بانجھ کہتے ہیں۔ مگر آؤ مسلمانوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شادی کرنے کے بعد جب اس کی عمر 90 سال کی ہو گئی تب تک کوئی اولاد نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ 90 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوا، مگر کسی کے دربار میں ٹھوکر نہیں کھایا، کسی کے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلا، نہ زبان سے یہ کہا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ جب 90 سال کی عمر ہو گئی تو سارا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا، سرتاج زندگی بھر اللہ کی عبادت میں گزار دیے، آخر عمر میں اگر ایک اولاد ہوتا تو اچھا رہتا ہے، یہ عمر میں اگر کوئی اولاد ہمارے گھر میں ہوتا، پھول سا بچہ پیدا ہو جاتا تو اچھا رہتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا، ہاتھ اٹھایا، مولا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جور سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ خالی اولاد نہیں مانگا کہ خالی اولاد دے دے، مانگا تو کیا مانگا؟ پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور 90 سال کے بعد عمر کے 90 سال کے بعد ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ اب بتائیے اگر آدمی کے گھر میں 90 سال کے بعد بچہ پیدا ہو، بچہ کتنا پیارا ہوگا؟ بہت پیارا ہوگا، اتنا پیارا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بچے کا چہرہ دیکھتا تھا تو دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ حضرت سارہ اس بچے کو لے کر کے بے چین رہتی تھی۔ جب اتنا دیکھا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا، مولا وہ خلیل اللہ جو تیرے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ خلیل اللہ جو تیرے دربار میں کہتا تھا کہ تیرے علاوہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، اب تو اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ بچے سے بے حد محبت کرتا ہے، تو رب نے کہا کہ تم دیکھ لینا میرا خلیل اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اسی کا امتحان لینے کے لیے قربانی کا نام۔ پھر رب نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو، اور خواب دیکھتا گیا۔ آج کل تو لوگ کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، جو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا وہ خواب دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ ہاں ہماری ادھر میں جائیے نا، کہاں کہاں مزار دیکھیں گے۔
मुंशी का मज़ार मिलेगा, मस्तान का मज़ार मिलेगा, फकीर का मज़ार मिलेगा, क्या क्या मज़ार मिलेगा। और सपन देखता है कौन, ख्वाब कौन देखता है मालूम है ना? जो पेशाब करके पानी नहीं लेता, रात को सोने का अदब नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, कैसे सोना चाहिए, रात को सोने का तरीका क्या है, क्या क्या पढ़ के सोना चाहिए, कुछ मालूम नहीं है। पेशाब करके पानी नहीं लेता, रात भर सब ख्वाब देखता है, फला जगह मज़ार है, हमको बोला है मज़ार बनाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? ये हमारा ख्वाब है मुसलमानों, हमारे ख्वाब का कोई एतबार नहीं है। सिर्फ अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी का ख्वाब सच्चा होता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का नबी है वो जो भी ख्वाब देखे वो हकीकत है। अल्लाह के जो खास वलिया हैं, औलिया इकराम है, वो जो भी ख्वाब देखे वो हकीकत है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा और उसके बदले में क्या हुआ कि वो देखता है कि अपने मैं कोई चीज को ज़बह कर रहा हूं। सुबह उठे, मैं जो ज़बह कर रहा हूं, क्या चीज ज़बह कर रहा हूं? हुक्म दिया खलीलुल्लाह तुम्हारी प्यारी चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो उसने सबसे पहले क्या किया? 300 ऊँट पहले जमा, किसी में आया 100 ऊँट, 100 ऊँट जमा किया, जमा कर दिया। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब, फिर 100 ऊँट जमा किया। तीसरे दिन वही ख्वाब, फिर 100 ऊँट जमा किया, यहाँ तक कि 300 ऊँट जमा कर दिए। एक किताब में आया कि पहले दिन 100 ऊँट जमा किया, फिर दूसरे दिन वही ख्वाब आया तो दूसरे दिन 200 जमा किया। कितना हुआ? 300 ऊँट जमा कर दिए। मगर तीसरे दिन जैसे ही, जिस तीसरी रात को जैसे उसको ख्वाब में देखा कि प्यारी चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो, तो वो समझ गए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे के बारे में कह रहा है, मेरे बेटे के बारे में कह रहा है। क्योंकि अब मैं मोहब्बत कर रहा हूँ बच्चे से, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हकीकत है कोई भी आदमी चाहता है कि अपने बच्चे से मोहब्बत करे, है ना? बेपनाह मोहब्बत करता है औलाद से, अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करता है। मगर याद रखना, रब फरमाता है तुम्हारी औलाद, तुम्हारे धन दौलत, जो पिछले 2-3 जुमा पहले मैंने बयान कर चुका था, अगर तुम्हारे औलाद की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, तुम्हारे रिश्तेदार की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, सारे रिश्तेदारों के खानदानों की मोहब्बत रब से ज्यादा हो जाए तो याद रखना अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है। मालूम ये हुआ कि दुनिया की सारी चीज से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत किससे होनी चाहिए? रब से होना चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब देखा कि मुझे बार बार यही कह रहा है कि प्यारी चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो, समझ गए कि बच्चे के बारे में कह रहा है। हजरात जानते हैं ये बच्चा कितना प्यारा होता है, और ये बच्चा कितना प्यारा था। इसी बच्चे के लिए सारा ने अपनी बादशाहियत को छोड़ा, इसी बच्चे के लिए, इसी नूर के लिए सारा ने धन दौलत को छोड़ा, बड़े बड़े बादशाह के लड़कों को छोड़ा, बड़े बड़े साइंसदानों को छोड़ा, बड़े बड़े अमीरों को छोड़ा, बड़े बड़े सिपाहियों को छोड़ा, सिपह सालार को छोड़ा। मालूम है क्या हुआ था? शादी का मामला जानते हैं। हजरत सारा की शादी थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वहां से जा रहे थे, और इसलिए बाबल शहर से निकले थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, और जा रहे थे कहाँ? मुल्क शाम जाना है, बीच में यमन। और यमन जब पहुंचे तो देखा कि हजार हजार लोग बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि वो बादशाह की बेटी की शादी है। अल्लाह उनका अता फरमाए। लोगों ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह से, ऐ मुसाफिर याद रखना, आज बादशाह की बेटी की शादी है, और इस मुल्क में, इस देश में शादी का तरीका यह है कि बादशाह की बेटी अपना दुल्हा खुद चॉइस करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। खुद चॉइस करेंगे। कहा फिर क्या होगा? कहा बादशाह की बेटी अपना हार जिसके गले में डाल दे वही उसका सरताज होगा, वही उसका हस्बैंड होगा, उसका शोहर होगा। अच्छा, ये तो देखने लायक जैसा मामला है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने ऊंट को उधर घुमा दिया जहां लोग जा रहे थे, बड़े बड़े लोग गए थे।
کوئی سپہ سالار ہے تو کوئی بادشاہ کا لڑکا ہے، کوئی بڑے گھرانہ کا ہے، کوئی جوتدار کا ہے، کوئی زمیندار کا ہے، بڑے بڑے لڑکے، خوبصورت خوبصورت لڑکے اچھے اچھے کپڑا پہن کر کے سج دھج کر کے باراتی کے ساتھ گئے بادشاہ کے دربار میں، اور سب کو الگ الگ بیٹھنے کے لیے دیا گیا، اور دلہا کو اوپر بیٹھایا گیا کہ دلہا اوپر بیٹھے تاکہ بادشاہ کی لڑکی دیکھے اور ماشاءاللہ بادشاہ کی لڑکی دیکھے اور دلہا چوائس کرے. یہ طریقہ تھا، سن لیجئے. سارے لوگ بیٹھ گئے، ایک سے بڑے بڑے دلہا، خوبصورت خوبصورت دلہا، سندر سندر دلہا بیٹھے ہیں، اور آپ نے سجاوٹ پہ بڑا اترا رہا ہے کہ شاید مجھے پسند کریں گے بادشاہ کی لڑکی، میں بہت سجا ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں. کوئی اس لیے اترا رہا تھا کہ میرے گھر میں دولت زیادہ ہے، کوئی اس لیے اترا رہا تھا کہ میں بادشاہ کا لڑکا ہوں، کوئی اس لیے اترا رہا تھا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. سب اترا رہا تھا کہ لڑکی آئے گی اور شاید مجھے پسند کرے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے پیچھے، سارے لوگوں کے پیچھے زمین پہ بیٹھ گئے. پگڑی پہنے ہوئے تھے، دور سے آئے ہوئے تھے سوار ہو کر کے، کپڑے پورے میلے ہوئے تھے، پھٹا پرانا کپڑا تھا، وہاں زمین پہ بیٹھ گئے. دیکھتا ہوں کیسے کیسے شادی ہوتی ہے، اس کے بعد نکل جاؤں گا. پھر زور سے بولیے سبحان اللہ. وہ نکل جائیں گے کس کے لیے؟ دین کے خاطر نکلا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ ملک شام میں دین کے پرچار کرو، دین اسلام کو پھیلاؤ. دیکھتا ہوں میں بھی کیسے شادی ہوتی ہے. اچانک آواز ہوتی ہے کہ ہوشیار خبردار، سب اپنے آواز برگوش، خاموش رہیے، بادشاہ کی لڑکی آ رہی ہے. لڑکی آ گئی اسٹیج پہ، ہاتھ میں ہار ہے، اور سارے لوگ بیٹھے ہیں. دور دور سے دکھائی دیا کون زیادہ خوبصورت ہے، سب نظر آ رہے ہیں. چاروں طرف لڑکی نظر گھمائی اور گھماتے 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 چاروں سارے دلہوں کو دیکھا، سارے براتیوں کو دیکھا، ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھے ہیں. حضرت سارہ نے وہ ہار لیا اور نیچے اتر گئی. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. نیچے اتر گئی، اور اترنے کے بعد وہ ہار آہستہ آہستہ، سب سوچ رہے تھے کہ میرے گردن میں آئے گا، سب سوچ رہے تھے میرے گردن میں آئے گا، ایسے سب اترا رہے تھے. سارا نے کسی کی طرف پرواہ نہ کرتے ہوئے بھیڑ کو چیرتی ہوئی جا کر کے لاسٹ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی پہ جا کے ڈال دیا. نعرہ لگ گیا، نعرہ لگ گیا، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. دیکھو عجیب معاملہ ہوا. یہ کیسے مسافر کے ہاتھ میں گلے میں ڈال دیا ہاتھ، ایک مسافر کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. اتنے بڑے بڑے بادشاہ کے لڑکے رہتے ہوئے. بہرحال نعرہ لگ گیا. تب معمول کے مطابق شادی تو کرنی ہے نا. جو رسم تھا رسم پوری ہوئی، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا، سارا مجھ جیسا غریب آدمی، پھٹا پرانا کپڑا تھا، پگڑی پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے بادشاہ کو لڑکے کو چھوڑ کر کے مجھ سے کیوں شادی کیا؟ مجھ میں کیا دیکھا؟ تو سارا نے جواب دیا ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ. کہا سرکار، نہ میں نے آپ کے کپڑے کو دیکھا، نہ آپ کے پگڑی کو دیکھا، نہ آپ کے سجاوٹ کو دیکھا، نہ آپ کے قد و کاٹ کو دیکھا. اور میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، ایک لائٹ کی طرح. ایسا نور چمک رہا تھا جس نور کو دیکھ کرنے کے بعد میرا دل گوارا کیا کہ جس کے پیشانی میں اتنا نور ہو اس کے اندر کتنا نور ہوگا. میں نے اس نور کی دیوانی بنتی گئی اور تمہارے سر پہ، تمہارے گلے پہ میں نے ہاتھ ڈال دیا. یہ نور کون سے جانتے ہیں؟ یہی نور ہے جو آخر میں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکل میں دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی کا نور تھا. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہے تمہارے پاس ایک نور آیا. یہی نور تھا جس کا دیوانی حضرت سارہ تھی. اب معاملہ کیا ہوا؟ 90 سال کے بعد سارہ کے پیٹ سے وہ نور نہیں ملا.
کس کے ملا؟ حاجرہ۔ اب آپ بولیں گے حاجرہ کہاں سے آئی؟ سنیے گا نا، سنیے گا نا، جب سارا سے شادی ہو گئی تو پھر حاجرہ کہاں سے آئی؟ تو آپ سنیے، یہ کہانی سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے جمعہ کچھ اور سنیے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارا سے شادی کیا۔ شادی کرنے کے بعد کچھ دن وہاں 1 سال جیسے رہے اور دین کا پرچار کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر رب کا حکم ہوا، اے ابراہیم تیرا مقام یہاں نہیں بلکہ ملک شام ہے، تجھے وہاں جانا ہے۔ سارا سے کہا سارا میرا ٹھکانہ یہاں نہیں بلکہ ملک شام جانا ہے دین کے خاطر، لہٰذا میں ادھر جا رہا ہوں، کیا تم کو پسند ہے؟ تو کہا کہ جہاں سرتاج جائیں گے وہاں میں بھی جاؤں گی۔ لیکن ایک ٹینشن کا معاملہ تھا۔ وہ ٹینشن کیا جانتے ہیں؟ وہ ٹینشن یہ تھا کہ بیچ میں ایک ملک پڑتا تھا مصر، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا ظالم تھا، وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا نا تو اس کو لوٹ پاٹ کر لیتا اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوچا کہ کیسے جائیں، جانا تو ادھر سے ہے، اگر وہاں کے سپاہی پکڑ لیا تو کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے ایک صندوق بنوایا خوبصورت، اور صندوق کے اندر حضرت سارا کو سلا دیا، گہنا ونا لگا کر کے دلہن بنا کر کے سلا دیا، اور کہا کہ تم اس میں سو جا، اور وہ صندوق اونٹ کے اوپر لاد دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں سے روانہ ہوئے، مگر معاملہ وہی ہوا، وہ مصر کا جو بادشاہ تھا ظالم و جبر، وہاں کے سپاہی لوگ پکڑ لیے۔ کہا اونٹ کے اوپر کیا ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسے لے جا رہا ہوں۔ کہا دکھاؤ؟ کہا میں دکھا نہیں سکتا، ہمارا شریعت ہمارا دین حکم نہیں دیتا کہ میں اس کا چہرہ دوسروں کو دکھاؤں۔ یہاں مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہمارا دین یہ حکم نہیں دیتا کہ میں دوسروں کو چہرہ دکھاتا پھروں، میں نہیں دکھا سکتا۔ سپاہیوں نے زبردستی پکڑ لیا، اب پکڑنے کے بعد صندوق کو اتارا تو اس کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ارے باپ، اس میں تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے، تم اس کو چھپا کے لے جا رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اس کے سزا کے طور پر بادشاہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ختنہ کروایا تھا۔ ختنہ یہاں سے شروع ہے، سمجھ میں؟ یہیں پہ ختنہ شروع ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس نے سزا کے طور پر ختنہ کروایا تھا۔ رب کو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اتنی پسند آ گئی کہ میرے نبی کی سنت قرار دیا گیا ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پسند آ گئی، ختنہ کرا دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اور حضرت سارا کے اوپر ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سارا نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میں ایک نبی کی بیوی ہوں، عزت بچانا تیرے ہاتھ میں۔ رب نے اس بادشاہ کو کمر تک دھسا دیا۔ جب کمر تک دھس گیا زمین پہ، پھر فریاد کرنے لگا، سارا معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں۔ اس نے دعا کیا، اللہ اس کو بخش دو، پھر اٹھ گیا، پھر نیت خراب ہو گیا۔ اب اس بار جو دھسا تو کمر تک نہیں بلکہ گلے تک دھس گیا، اور جب گلے تک دھس گیا تو حضرت سارا نے کہا کہ اب کی بار معافی نہیں ہوگی، جب تک میرے سرتاج کو، میرے شوہر کو تم آزاد نہیں کر دو گے تب تک میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہارے شوہر کو بلاؤ، وہ دعا کر دے، مجھے اگر معافی مل جائے تو میں تجھے انعام دوں گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہا اچھی بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پھر وہاں بلانے کے بعد دعا کیا گیا۔ جب دعا کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دعا سے وہ بادشاہ زمین سے اوپر آ گیا، آزاد ہو گیا۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی بیٹی کو دے دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو تم داسی بنا کر کے رکھ لو یا بیوی بنا کے رکھ لو، تمہاری مرضی۔ تو سارا سے پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو؟ آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی رہتے ہوئے بھی دوسرے شادی کر لیتے ہیں، مگر نہیں، ان سے پوچھنا چاہیے، اگر وہ اجازت دے تو جائز ہے نا، اور وہ اجازت نہ دے تو
किसी के दिल को दुखा करके तुम आपने कहते हो कि शरीयत ने 4 का हुक्म दिया मैं करूंगा, ये गलत है, समझ रहे ना। उसको भी पूछना जरूरी है, वो तुम्हारे अर्धांगिनी है, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे दुख सुख के साथ देने वाली है, लिहाजा उसे भी पूछना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसने पूछा सारा तुम क्या कहती हो, कहा मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे मालूम है जो नबी होते हैं बराबर इंसाफ करते हैं। जोर से बोलो सुभान। मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे मालूम है जो नबी होते हैं वो बराबर इंसाफ करते हैं, तुम बराबर इंसाफ करते जाना, तुम चाहो तो शादी कर लो। फिर दूसरी शादी हुई वहां, वो हजरते हाजरा है। जोर से बोलिए ना, वो हजरते हाजरा है। और जिसकी दीवानी सारा थी उसको ना मिलकर के 90 साल के बाद वो नूर चमक गया हजरते हाजरा के गोद में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जाहिर बात है तो औरत होती है, जब हाजरा के गोद में चमक गया तो सारा को तकलीफ हुई, इसी नूर की मैं दीवानी थी, मैंने बादशाहत को छोड़ा, सारे लोगों को छोड़कर इससे शादी कर लिया, मगर किस्मत का खेल देखिए, परवरदिगार ने उस नूर को उसको दे दिया। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा सरकार मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह की बारगाह में नाराज बंदी बन जाऊं, मगर इसको जब भी देखती हूं तो मुझे जलन होती है कि नूर मुझे मिलना चाहिए। मिला किसे? हाजरा को। लिहाजा सरकार आप इसको चाहे तो मुझसे दूर कर ले, मगर रब ताला की मर्जी भी यही थी। रब ने हुक्म दिया इब्राहिम जाओ हाजरा को यहाँ से दूर कहीं रख के आओ, जी जरा जगह पर, जैसी जगह पर छोड़ के आना जहाँ कोई खेती ना हो, जहाँ पर कोई गाछ ना हो, जहाँ कोई दरख्त ना हो, जहाँ कोई पानी ना हो, ऐसी जगह पे छोड़ के आना है। रब की मशीयत भी यही थी कि उससे पहले काबातुल्लाह अल्लाह का घर जो है वो छुप गया था, अल्लाह का घर छुप गया था, बारिश की वजह से, तूफान नूह की वजह से काबा का घर छुप गया था। रब ताला की मर्जी यही थी कि ये वहां जाएंगे तो काबा का घर दोबारा चालू होगा, है ना, दोबारा घर चालू होगा। अब फिर उसको आबाद बनाना था। रब ने हुक्म दिया इब्राहिम जाओ इसको दूसरी जगह पे छोड़ के आ जाओ, और उसको लेकर के कहाँ आए? मक्का में तशरीफ लाए, है ना। मुसलमानों याद रखना, रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, जब तक प्यारी चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करोगे तब तक तुम अल्लाह के कामयाब बंदे नहीं बन सकते, मुकम्मल बंदे नहीं बन सकते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी प्यारी चीज, आजकल लोगों के दरबार में प्यारी चीज क्या? सबसे प्यारी चीज दौलत है। क्या है? सबसे प्यारी चीज दौलत है। ये पैसा ही है जिसके वजह से लोग, पैसा की वजह से दर बदर ठोकर खा के फिरते हैं। पैसा ही एक प्यारी चीज बन गई है। माँ बाप से ज्यादा दौलत, ज्यादा मोहब्बत पैसे से करने लगा है, धन दौलत से ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं, औलाद से भी ज्यादा अपने पैसे से मोहब्बत करने लगे हैं, अपने खानदान से ज्यादा पैसे से मोहब्बत करने लगे हैं, रिश्तेदार से ज्यादा पैसे से मोहब्बत करने लगे हैं। अगर आज के जमाने में तुम्हारा पैसा सबसे प्यारी चीज है तो उसकी अल्लाह की बारगाह में खर्च करो, और अगर खर्च करोगे तभी तुम अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन सकते हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये खर्च करने में अल्लाह ताला का कुछ खास फलसफा भी है, सुनिए, कोई खास बात भी है। अल्लाह चाहता है, इसका मकसद ही ये है कुर्बानी का, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे जो दौलत है वो दौलत को मैं ज्यादा बढ़ा दूं, और उसके एवज में अल्लाह ताला कुर्बानी को करार दिया गया है, दौलत को बढ़ा दूं। कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी का फलसफा क्या है, सुन लीजिए इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा फिर आगे समाअत फरमाइएगा, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुर्बानी का मकसद और सिर्फ मकसद ये है, लोगों को दिखाने का नहीं है। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में बना करके जो फिर छोड़ते हो लोगों को दिखाने के लिए, ये शरीयत में इजाजत नहीं देती। ये लोगों को दिखाना नहीं है, अरे जो भी दिखाना है रब को दिखाना। कुर्बानी का असली मकसद ही यही है कि आदमी जानवर को लेटा देने के बाद, आदमी अपने धन दौलत जानवर पे लगाने के बाद, वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने के बाद ये बताए कि परवरदिगार सिर्फ तेरी मोहब्बत है। ये क्या चीज है, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये क्या चीज है? जानवर क्या चीज है? दौलत क्या चीज है? परवरदिगार मेरे दिल में मोहब्बत अगर है तो तुम्हारा है,
تمہاری محبت ہے لہٰذا میں اسے کچھ نہیں مانتا، جاؤ تمہارے نام پہ قربان کر دیا۔ یہی ایک جذبہ دکھانے کا نام مقصد قربانی ہے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنا جذبہ دکھانا ہے۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دولت کو اس وجہ سے بڑھا دیتا ہے، دولت کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، سور کے 14 بچے ہوتے ہیں، کتے کے 10 بچے ہوتے ہیں، مگر دنیا میں سب سے زیادہ گائے اور بکری ہے، اور سال میں ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا سال میں ایک بچہ دینے والا دنیا میں اتنا زیادہ ہے، اور دن میں نہ جانے کتنے ہزار کتنے کروڑ کاٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں کھاتے ہیں، جمع کرتے ہیں کھاتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کیوں ختم نہیں ہوتا؟ کہا اس لیے کہ گائے اور بکرا، اونٹ، بھینس، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جاتے ہیں، اور جو چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، قربانی کا مہینہ چالو ہے، جمعرات کو قربانی ہے، عید الاضحیٰ 29 تاریخ جمعرات کو ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعرات کو 8:30 بجے مدینہ مسجد، اس مسجد میں پکا 8:30 بجے نماز ہوگی۔ کتنے بجے؟ 8:30 بجے۔ رشتہ دار، جان پہچان سب کو بتا دیجیے گا، دوست احباب سب کو بتا دیجیے گا، 8:30 بجے نماز عید الاضحیٰ کی ہوگی۔ دوسری بات، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ 7 آدمی آپس میں مل جائیے، ملنے کے بعد گورو خرید لیجئے، قربانی کر لیجئے، کیونکہ گورو کا معاملہ ابھی یہاں بہت نازک چل رہا ہے، گورو مل نہیں رہا ہے، لہٰذا ہم ذمہ داری تو لے نہیں سکتے، لہٰذا جن کو قربانی کرنا ہے آپس میں 7 آدمی کھڑے ہو جائیے اور ایک گورو قربانی کر لیجئے۔ بہتر طریقہ یہ ہوگا، جب اس بار گورو کے معاملے میں ایسا چل رہا ہے تو سب لوگ ایک کام کیجئے، سنڈے کو کھسی لے لیجئے، بہت اچھا رہے گا، 2-4 روپیہ زیادہ لگے گا، آپ کا قربانی بھی ہو جائے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے توفیق عطا فرمائے۔ بہت دنیا میں پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں، کم سے کم کچھ پیسہ قربانی کے نام پر 2 پیسہ زیادہ لگا کر کے خرچ کر لیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ قربانی کر کے رب کی بارگاہ میں فدا کرانا ایک جذبہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔